1679 کے آخر میں لگ بھگ پورا ہندوستان مغلوں کا تھا اور ہندوستان کا بادشاہ تھا مغل شہنشاہ اورنگزیب۔ اورنگزیب اس وقت دنیا کا امیر ترین اور سب سے طاقتور ترین شخص تھا۔ اس کی بادشاہی ہندوستان کے 1.25 ملین مربع میل پر تھی اور وہ دنیا کی 1/4 آبادی پر حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ تھا مغلوں کا سنہری دور اور اس سے محض 30 سال بعد 1720 میں مغل سلطنت کا زوال آ گیا اور ہندوستان بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں کو اپنا ہندوستان کو لوٹنے کا خواب سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہ ہندوستان میں گھس آئے، اور 1780 میں برطانوی سلطنت ہندوستان میں سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ لیکن برطانیہ کے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے خواب کے درمیان دو ہی مشکلات حائل تھیں جو انگریزوں کا راستہ روکنے کی قوت اور صلاحیت دونوں رکھتی تھی، جن میں سے ایک تھے نواب سراج الدولہ جو کہ بنگال کے حاکم تھے، جبکہ دوسری شخصیت تھی سلطان فتح علی محمد ٹیپو۔ ہندوستان جن چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا تھا، انہی میں سے ایک ریاست میسور کے سلطان کا نام ٹیپو تھا۔ سلطان فتح علی ٹیپو یہ وہی سلطان تھا جن سے انگریز مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی کہ خاموش ہو جاؤ، ٹیپو آ رہا ہے۔ یہ وہی سلطان تھا جو جب تک زندہ رہا انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، لیکن ایک انگریز افسر نے جب اس کی لاش میسور کے قلعے کے باہر پڑی دیکھی تو کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ برصغیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ تھی، اور آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو اسی شیر میسور کی داستان حیات دکھائیں گے۔ یہ 1760 کا ہندوستان ہے۔ دہلی سے کوئی 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر سرنگا پٹم۔ اس شہر کے ایک مینار پر بنے کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی چل رہی ہے۔ ایک 10 سالہ لڑکا بڑی جافشانی سے ایک ریتی کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ رہا ہے، اور اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا ہے۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹیں اور پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی۔ اس نے اپنے بھائی کو پیٹھ پر لادا اور رسی کی مدد سے نیچے اتر آیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سرنگا پٹم میں ہاہاکار مچ گئی کہ باغی جرنیل حیدر علی کے دونوں باغی بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ سلاخیں کاٹنے والا نندا بہادر فتح علی ٹیپو تھا۔ اب یہی ننا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی جو میسور کے راجہ کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پایا جا چکا تھا اور اب وہ شہر سے فرار تھا۔ اس کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن وہ بھی بھاگ نکلے تھے۔ اس دوران ہولی کا تہوار آ گیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ ٹیپو نے چہرے پر بھی شیر کا ماسک پہن رکھا تھا، اور پھر دونوں بھائی کسی کی نظر میں آئے بغیر ہی شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اس انتہائی فلمی انداز کے فرار کے چند ماہ بعد ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا سلطان بن چکا تھا اور ٹیپو ولی عہد، لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگوں میں ہی گزر گیا، اور جب 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا تو یہی مسائل اسے بھی منتقل ہو گئے۔ میسور کی حکمرانی پھولوں کا بستر نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج تھی۔ یہ طے تھا کہ ٹیپو کتنا ہی قابل حکمران سہی، لیکن وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو ٹال تو سکتا ہے لیکن روک نہیں سکتا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیہ۔ وہ صوبے جو آج بھارتی ریاست کرناٹکا، تمل ناڈو اور کیرالا کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ دیکھنے میں یہ ایک بڑی ریاست تھی، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں فوجی مرکز مدارس تھا جو اب چنئی کہلاتا ہے۔ انگریز علاقے کے ساتھ مشرقی میں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی جو اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے، جبکہ شمال کی طرف مرہٹے تھے جن کی سلطنت میسور کی سلطنت سے دلی تک پھیلی ہوئی تھی، اور مغرب میں تھا سمندر۔
یعنی کسی طرف سے ٹیپو کو کوئی مدد مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس خطرناک جغرافیے کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ترین ریاستوں میں سے ایک تھی۔ مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑے کی صنعت یہاں خوب پھل پھول رہی تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدن باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی، اور ایسے میں میسور کے مخالفین کی رال کیوں نہ ٹپکتی۔ اس کے تینوں طرف پھیلے دشمنوں کا واحد مقصد میسور پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے ان سے صلح یا معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں میسور کی ریاست خطرناک جغرافیے اور مشکل حالات میں کمزور دفاعی پوزیشن پر کھڑی تھی، لیکن ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ صلح اور جنگ دونوں کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے دشمنوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے، لیکن یہ تمام کے تمام معاہدے ناکام رہے اور ٹیپو سلطان کو آخر جنگ ہی کرنا پڑی۔ ان جنگوں میں اس نے کئی بار اپنے دشمنوں کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ لوگ اسے شیر میسور کہنے لگے تھے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے جنگ، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ہی ٹیپو کے والد حیدر علی کی وفات ہوئی تھی۔ ٹیپو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو باپ کی موت اور دشمنوں سے جنگ اس کے حساب شل کر دیتی اور یہ ریاست اسی وقت ختم ہو جاتی۔ لیکن ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایک کے بعد ایک انگریزی لشکر کو دھول چٹائی، اور پھر اس نے بنگلور کے قلعے میں میسور انگریزوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت امیز شکست نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ اس کے بعد۔ ایسے میں زخموں میں چور انگریزی فوج نے صلح کی درخواست کی۔ اگر ٹیپو سلطان یہ جنگ جاری رکھتا تو جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدراس پر بھی قابض ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کم از کم جنوبی ہندوستان سے انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا تھا، لیکن برطانیہ میں صف ماتم بچھ گیا تھا۔ انگریزوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا تھا۔ ان سازشوں میں ٹیپو سلطان کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی تھی۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے، جس میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیا پیش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی، لیکن اب انہیں لگنے لگا تھا کہ ٹیپو انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو اپنی اصول پسندی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو بھی سزائیں دیتا تھا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ٹیپو کے ایک انتہائی ماہر اور وفادار جرنیل محمد علی کمیدان نے ٹیپو کے ایک مخالف کو پناہ دے دی تو ٹیپو نے مصلحت سے کام نہیں لیا۔ اس نے کمیدان کو گرفتار کر لیا۔ کمیدان نے قید میں ہی خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے سلطان کے بہت سے وفادار بد دل ہو گئے۔ چنانچہ درباری سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب انہیں ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے تھے، اور اس غدار فیکٹری کا خریدار تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا آیا ہوا نیا گورنر جنرل۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے گورنر جنرل کا نام تھا لارڈ کارنوالس۔ یہ شخص بہت مکار تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسے اپنے گھر میں ہی کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، جن میں ایک کا نام تھا سید امام۔ یہ شخص ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پٹم پہنچا، جہاں اس نے ناراض اور لالچی درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت پر تیار کر لیا، لیکن یہ سازش بر وقت پکڑی گئی اور ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیا۔ غداروں اور میر امام کو سزائے موت دے دی گئی، لیکن اس سے غدار فیکٹری سے غداروں کی پروڈکشن رکی نہیں، بلکہ ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لارڈ کارنوالس تنہا ٹیپو کے مقابلے پر آنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا،
जंग शुरू करने के लिए उसने ये बहाना किया कि टीपू ने अंग्रेज़ों के एक इत्तेहादी राजा ट्रांकोवर के खिलाफ जंग छेड़ी है। हालांकि यह जंग टीपू ने नहीं, राजा ने खुद छेड़ी थी और टीपू की जवाबी कार्रवाई के बाद यह मामला ख़त्म भी हो चुका था। लेकिन कार्निवालिस ने इस जंग को जवाज बनाकर सबका शिकस्त के वक्त किया जाने वाला सुलह का माहिदा तोड़ दिया था और मैसूर पर चढ़ाई कर दी थी। टीपू और अंग्रेजों की जंग का क्या बना, ये जानने के लिए देखिए टीपू की दस्ताने हयात की अगली किस्त। अगली किस्त बर वक्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए इस चैनल को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।